बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ओवरऑल सियासी सिचुएशन जो है, उसके अलावा पाकिस्तान में एक और वाक़या हुआ है जिसने बहुत सारे लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है और कहा जा रहा है कि ये भी एक मसला बन सकता है, और वो है कराची में पीपल्स पार्टी के मेयर का इंतखाब, जिस पर जमात इस्लामी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और मुल्क में उसके ख़िलाफ़ यौम एहतजाज मनाया। पूरे मुल्क में जुलूस निकाले गए, ख़ास तौर पर कराची में ज़्यादा बड़े मुजाहरे हुए। तो इस मामले को हम देखेंगे कि इसमें पीपल्स पार्टी ने कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ की हैं जो मुस्तकबिल में उसके लिए मसला बन सकती हैं, और जमात इस्लामी ने इस सारे मामले में क्या ब्लंडर किया है जिसकी उसे अगले इलेक्शन में या उससे पहले सियासी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। एक हम ये मामला देखेंगे। दूसरी एक ख़बर है कि 5 बेवाओं का, मुशर्रफ की कह लें या बाजवा की कह लें, 5 बेवाओं का कोर्ट मार्शल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये कौन कौन सी बेवाएँ हैं और इन पर किस इल्ज़ाम के तहत कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और तीसरी ख़बर, वो छोटी सी ख़बर है मतन के लिहाज से, लेकिन अहमियत के लिहाज से बहुत बड़ी ख़बर है कि लंदन की अदालत ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जज अरशद मलिक की वीडियो बनाई थी, नासिर मलिक साहब ने, उसमें एक फ़ैसला दिया है। और उस फैसले में नासिर भट्ट साहब को तो जो बरीयत मिलनी थी, इस अदालत ने कहा है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो सज़ा का फ़ैसला सुनाया गया वो निगरान जज के दबाव पर दिया गया। तो अब इस फैसले के बाद वो निगरान जज जो हैं मौसूफ़ एजाज़ुल हसन साहब, क्या वो चुल्लू भर पानी तलाश करेंगे? तो इस पर कुछ तबसरा होगा। और फिर इसके अलावा कि ये जो मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में जो इंकशाफात हुए हैं, उन्होंने तो लोगों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। तो नाज़रीन, हमारा बड़ा मौजू कराची के इलेक्शन है। कराची में जमात इस्लामी ने पिछले इस बल्दियाती इंतखाबात में जो जनवरी में हुए, पीपल्स पार्टी से तकरीबन दुगने वोट हासिल किए थे, तकरीबन दुगने, लेकिन उसकी सीटें पीपल्स पार्टी से कम रहीं, जिसका मतलब ये है कि इन इंतखाबात में कुछ ना कुछ धांधली हुई। और कराची के सहाफ़ियों का कहना है कि कम से कम 10 सीटें ऐसी थी जिनका नतीजा बदलकर वहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जितवाया गया। अगर ये 10 सीटों का नतीजा ना बदला जाता तो आज जमात इस्लामी की सीटें 10 की तादाद में ज़्यादा होती और वो उसका मेयर जीतने के इम्कानात बढ़ जाते। ज़ाहिर है 10 सीटें ज़्यादा होती तो मखसूस सीटें भी इसकी ज़्यादा होती। इस वक्त जमात इस्लामी अपनी मखसूस सीटों और PTI की हमायत के बावजूद 160 वोट ले सकी, जबकि पीपल्स पार्टी ने 173 वोट लिए और यूँ उसका मेयर मुंतखब हो गया। तो ये पीपल्स पार्टी की पहली बड़ी गलती थी, धांधली। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ में बिल्कुल कोई अनोखा वाक़या नहीं है। जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है, जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है, हुकूमत उसके पास होती है, और ख़ास तौर पर वफाक में भी और फिर सूबे में भी, उसके लिए 10 सीटों पर धांधली कराना ना तो नामुमकिनात में से है और ना ही वो रवायत के ख़िलाफ़ है। रवायत हमारी जहाँ रही है, किसी पार्टी की हुकूमत हो, वो कुछ ना कुछ धांधली इतनी कर लेती है कि जिसकी वजह से उसकी पोजीशन सेव हो जाती है। मसलन अगर किसी बड़े सूबे में एक पार्टी इलेक्शन जीत कर उसने हुकूमत साजी के लिए मतलूबा तादाद से 10 ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, तो वो धांधली करके ऐसा बंदोबस्त करेगी कि उसकी ये बढ़तरी 25 या 30 सीटों तक हो जाए, यानी एक महफूज मेजॉरिटी उसे मिल जाए। तो कराची में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से बहुत पहले ये फैसला किया था कि जो भी हो, मेयर हमने अपना लाना है, क्योंकि पूरे सिंध में हमारे मेयर्स की जीतने के इम्कानात हैं। GDA इमरान खान की हिमायत की वजह से बहुत बैक फुट पर चली गई थी। अंदरून सिंध में इमरान खान से नफ़रत बहुत ज़्यादा है, चुनांचे वहाँ तो पीपल्स पार्टी के मेयर जीतने थे। तो फिर जब सब शहरों के मेयर हमारे होंगे तो कराची का मेयर हमारा क्यों ना हो। वैसे भी इसका बहुत पुराना ख्वाब है कि कराची की मेयरशिप उसके पास आनी चाहिए। उसने एक महाजिर उम्मीदवार को खड़ा किया मेयर के लिए, मुर्तज़ा वहाब को, और ये एक उसके लिए एक प्लस पॉइंट बन गया, क्योंकि महाजिर आबादी ये फील कर रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी किसी सिंधी या बलोच को मेयर बनाएगी जो महाजिर आबादियों से सौतीली माँ का सलूक रखेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक सियासी दाव खेला और एक महाजिर को खड़ा किया, जिसकी वजह से अब कराची के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक, यानी कराची से मुराद ये है कि कराची की अक्सरियती महाजिर आबादी के साथ सौतीली माँ वाला सलूक वो नहीं करेगी।
یہ پیپلز پارٹی کی پہلی غلطی تھی جو کہ اس نے 10 سیٹوں میں کم از کم نتائج بدلے اور کراچی کی اکثریتی مہاجر آبادی کو ناراض کیا۔ کراچی میں مہاجر آبادی کتنی اکثریت ہے یہ بھی اس پر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو پچھلے 2 اشروں میں ہوئی ہے۔ دوسری غلطی اس نے یہ کی کہ پی ٹی آئی جس نے جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد یہ 100% یقینی تھا کہ میئر جماعت اسلامی کا ہوگا، اس نے پی ٹی آئی کے آدھے سے زیادہ ممبر یعنی 62 میں سے 32 ممبر جو تھے وہ اس نے اپنے ساتھ ملا لیے۔ اب یہ بحث الگ ہوتی ہے کہ پیسے دیے، خریدا، ضمیروں کی بولی لگائی، یہ چیزیں جو ہیں اب میٹر نہیں کرتی۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیپلز یعنی کس پارٹی کے ساتھ ملے، جائز طور پر ملے یا ناجائز طور پر ملے۔ یہاں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ خود عمران خان کی ہدایت کے مطابق ہوا، کیونکہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس نے اتحاد کیا تو اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کا میئر بنے، چنانچہ اس نے آدھے سے کم لوگوں کو کہا کہ تم جماعت کے امیدوار کو ووٹ دے دو، اور آدھے سے زیادہ کو کہا کہ تم نے ووٹ نہیں دینا، کیونکہ عمران خان کسی ایماندار آدمی کو کراچی کا میئر بنتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تھیوری بھی عام ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا عمران خان کی ملی بھگت سے ہوا۔ بہرحال ایک امیدوار شمیم نقوی تھا، وہ اس نے تو ووٹ دینے سے اس لیے انکار کیا کہ میں تو اپنی صوبائی سیٹ برقرار رکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ ووٹ دیتا تو اس کو صوبائی سیٹ چھوڑنی پڑنی تھی۔ باقی بچے 63 میں سے 62، تو 62 میں سے 32 جو تھے وہ پیپلز پارٹی سے مل گئے۔ انہوں نے اعلان کیا پریس کانفرنس میں کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گا۔ پیپلز پارٹی نے یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ آخری وقت میں یہ 32 یا ان میں سے کچھ لوگ رائے نہ بدل ڈالیں، ان کو سیف ہاؤسز میں بند کیا گیا، اور اعزاز صحافی جو سینئر اعزاز سید صاحب جو ہیں بہت سینئر صحافی ہیں، ان کے پاس خاصی کریڈیبل اطلاعات ہوتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 18 ارکان پی ٹی آئی کے ڈیفنس کے ایک بنگلے میں رکھے گئے، جن کی سیکورٹی پر سندھ پولیس کی جو اسپیشل سیکورٹی فورس کا یونٹ ہوتا ہے اس نے اس بنگلے کی حفاظت کی اور یقینی بنایا کہ کوئی رکن نہ باہر جا سکے نہ کوئی ان سے ملنے آ سکے۔ تو یہ 18 جو تھے یہ تو ایک ہی بنگلے میں تھے، باقی جو تھے 14 کے قریب ان میں سے کچھ مزید عمارتوں میں ٹھہرائے گئے اور کچھ شاید آزاد بھی تھے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ ان 32 نے جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیا، چنانچہ میئر کے الیکشن میں، یعنی یہ براہ راست میئر کا الیکشن ہوتا ہے، اس میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ اب یہ ووٹوں کی خرید و فروخت کوئی دل سے ساتھ ملا یا عمران خان کے کہنے پر ملا یا اس نے پیسے وصول کیے، یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی۔ تحریک عدم اعتماد پاکستان میں جب بھی ہوئی ہے یا اس طرح کے الیکشن جب بھی ہوئے ہیں تو لوگ مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے ووٹروں کو، اپنے اپنے حامیوں کو محفوظ مقامات پر رکھا ہے، چھپایا ہے تاکہ وہ وفاداری نہ بدل سکیں۔ وفاق میں جب 1.5 سال پہلے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے ان کو پی ڈی ایم نے اور اتحادی جماعتوں نے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے، اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں محصور رکھا تھا۔ تو وہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر سپریم کورٹ کی رولنگ آ گئی، وہ ان لوگوں میں سے کسی نے ووٹ نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ ووٹ دیتے تو نااہل ہو جاتے۔ اس طرح وہ مشقت جو تھی ان کو کراچی ہاؤس میں، سندھ ہاؤس میں محصور رکھنے کی وہ بیکار گئی، اور تحریک عدم اعتماد پھر بھی کامیاب ہو گئی۔ وہ الگ قصہ ہے، لیکن یہ پریکٹس اس وقت بھی دہرائی گئی تھی، اور ماضی میں بھی بے نظیر کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اپنے ارکان کو نتھیا گلی میں رکھا تھا یا بھوربن میں رکھا تھا، اور مسلم لیگ والوں نے اپنے ارکان کو چھنگا مانگا میں رکھا تھا، بچا کر تاکہ کوئی کسی کی خرید و فروخت یا وفاداری بدلنے کا وہ خطرہ نہ رہے۔ تو اس لحاظ سے تو اگر جو بلدیاتی جو میئر کے موقع پر کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی نے تیسری غلطی یہ کی ہے جو اس کے گلے پڑ سکتی ہے، شاید امکان اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے الیکشن سے 2 دن پہلے بلدیاتی ضوابط میں ایک ترمیم کی جس کے تحت میئر کے لیے اکثریت حاصل کرنا ضروری قرار نہیں رہا، یعنی یہ جو لازمی شرط تھی پاکستان میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر کے انتخابات کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ اسے اکثریت کا ووٹ حاصل ہونا چاہیے۔ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ اگر ایوان 100 ارکان پر ہے
تو جیتنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حق میں پڑنے والے ووٹ 50 سے زیادہ ہوں، چاہے وہ 51 ہو چاہے وہ 71 ہو، لیکن 50 سے زیادہ ہوں۔ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کوئی میئر واحد اکثریت کی بنیاد پر نہیں جیتا، ہمیشہ سادہ اکثریت پر فیصلہ ہوا۔ سادہ اکثریت یعنی 50% سے زیادہ۔ اب یہاں جو ووٹ پڑے ہیں وہ 50% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑے ہیں، یعنی پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ملے ہیں 173 اور جماعت اسلامی کے امیدوار کو ووٹ ملے 160، یعنی 13 ووٹوں کا فرق رہا، اور گویا کہ سادہ اکثریت جو تھی وہ کسی امیدوار کے پاس نہیں تھی۔ اگر یہ بلدیاتی قوانین میں ایک ترمیم کی گئی ہے الیکشن سے 2 دن پہلے، اسمبلیوں کو قانون سازی کا اختیار ہوتا ہے، اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، لیکن یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے، یا اگر اس کی گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے کیوں ترمیم کی گئی، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے گلے پڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں اگرچہ امکانات زیادہ نہیں ہیں، کم ہیں، اس صورت میں کراچی کے میئر کا ری الیکشن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ چیزیں جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث اس لیے بنے گی کہ اکثریتی مہاجر آبادی جو کراچی کی اکثریت ہے وہ پیپلز پارٹی کا میئر نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ مرتضیٰ وہاب ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس اکثریت کو پیپلز پارٹی نے پھر سے ناراض کر دیا، یہ ایک مشکل مسئلہ بنے گا۔ یہاں میں اکثریت کی وضاحت کر دوں، کچھ عشرے پہلے تک، خاص طور پر ایم کیو ایم کے عروج کے آخری زمانے تک، کراچی میں مہاجر آبادی جو تھی وہ 70% سے زیادہ تھی، یعنی کراچی کو مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا شہر تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئیں، مثلاً ایک تو افغان مہاجرین نے خاصی تعداد میں کراچی کا رخ کیا، اور پھر وہ پاکستان کے شہری بن گئے، جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے، سارے کے سارے نہیں، ان کا ایک حصہ۔ پھر جنرل کیانی نے سوات کو جب تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ کے حکم پر، تو اس وقت سوات سے تمام لوگوں کو اپنا علاقہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا جس کی مثال صرف ہٹلر کے زمانے میں مل سکتی ہے، جس نے جرمنی سے اور پولینڈ سے اور کچھ دوسرے مہلکہ علاقوں سے یہودیوں کی آبادی ختم کر دی اور ان کو شہروں سے نکال دیا، باہر کے گھیٹوز میں رکھا، پھر وہاں پر بھی مار دیا۔ تو یہ جنرل کیانی نے ایسی درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کیا کہ سوات کی 20 لاکھ آبادی کو شہر سے نکال دیا، ان میں سے بہت سارے لوگ کراچی میں آباد ہو گئے۔ اس دوران شہروں نے ترقی کی، تعلیم بڑھی، مواقع روزگار چھوٹے شہروں میں کم ہوئے، بڑے شہر میں زیادہ ہوئے، تو اندرون سندھ سے بھی ایک اچھی خاصی تعداد کراچی میں آ کر آباد ہوئی، جس کے بعد سے کراچی کی ڈیموگرافی بدل گئی ہے۔ اب مہاجر آبادی جو اردو بولتی ہے وہ مجموعی طور پر 50% سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں 30-35% ہے یا 40% ہے، یہ غلط ہے۔ کراچی اب بھی مہاجروں کے پاس اکثریت ہے، لیکن یہ اکثریت بہت معمولی ہے، یعنی 51% ہوں گے یا 52% ہوں گے مہاجر۔ اور جماعت اسلامی ایم کیو ایم سے نے جو خلا پیدا کیا اس کو پر کرنے کے لیے پر امید تھی یا پر امید ہے۔ اگر ایم کیو ایم کو کراچی کی سیاست میں واپسی کا اجازت نامہ نہیں ملتا تو پھر جماعت اسلامی کے لیے میدان کھلا ہے، لیکن اسے اکثریت ملے گی صرف مہاجر علاقوں میں، پہلے کی طرح اکثریت نہیں ملے گی۔ جماعت اسلامی کے 2 میئر بھاری اکثریت، یعنی سادہ اکثریت نہیں، بھاری اکثریت کے ساتھ کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ اب وہ دور کراچی میں جماعت اسلامی کے لیے نہیں آ سکتا، کیونکہ 50% مہاجر آبادی میں کراچی جماعت اسلامی سب سے زیادہ ووٹ تو لے سکتی ہے، لیکن اتنے زیادہ ووٹ نہیں کہ وہ 70-75% یا 60-70% ووٹ جماعت اسلامی کو نہیں ملے گا۔ 55% مل سکتا ہے، 60% تک اندازہ لگا لیں۔ تو اس صورت میں جماعت اسلامی مہاجر آبادی کی سب سے بڑی اکثریتی پارٹی تو ہوگی، لیکن مہاجروں کی ساری نمائندگی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ کچھ سیٹیں لبیک والے لے جائیں گے، کچھ سنی تحریک والے لے جائیں گے، کچھ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑے لے جائیں گے، کچھ حقیقی والے لے جائیں گے، کچھ پیپلز پارٹی لے جائے گی۔ اچھا، اب کراچی میں جو بہت اہم فیصلہ کن آبادی وہ ہے پشتون آبادی۔ تو پشتون آبادی 3 سیاسی دھڑوں میں تقسیم ہے۔ سب سے زیادہ کا ہم فتویٰ نہ بھی دیں تب بھی ہم 3 جو برابر کی قوتیں اگر کہیں تو وہ ہے JUI، PTI اور پھر قوم پرست پارٹیاں جیسے کہ ANP ہے یا منظور پشتین کی وہ۔ تو یہ 3 دھڑوں میں تقسیم ہے۔ جماعت اسلامی کے اثرات بہت کم ہیں،
پیپلز پارٹی کے اثرات بہت کم ہیں، مسلم لیگ کے اثرات بہت کم ہیں، زیادہ تر ووٹ جو ان کا ان 3 ووٹوں میں، اب پی ٹی آئی کا پتہ تو صاف ہونے والا ہے، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کا حامی ووٹر تھا وہ اب کس پارٹی کی طرف جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف جائے. تو گویا کہ اب ماضی کی طرح اگر ایم کیو ایم کو اجازت نامہ مل بھی جائے تب بھی نہ تو ایم کیو ایم اور نہ جماعت اسلامی کراچی کی بھاری اکثریت حاصل کرنے میں کوئی پارٹی ان دونوں میں سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ کراچی کی ڈیموگرافی میں ایک چینج آیا ہے اور مہاجر ایم کیو ایم تو ظاہر ہے 100% مہاجروں کی تنظیم ہے. جماعت اسلامی میں پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، لیکن بہت کم ہے. زیادہ زور کراچی میں جماعت اسلامی کی جو اپیل ہے وہ مہاجر حلقوں تک محدود ہے. اچھا ناظرین، یہ پیپلز پارٹی نے کچھ مسائل پیدا کیے. اب جماعت اسلامی نے کیا بلنڈر کیا؟ جماعت اسلامی کو جب نظر آ چکا تھا کہ وہ میئر کا الیکشن نہیں جیت سکتی، کیونکہ دھاندلی ہوئی جو بھی ہوئی، الیکشن جاری ہو گئے، ان کا نتیجہ مان لیا گیا، تو اس میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں جماعت اسلامی کی سیٹوں سے 5 کی تعداد میں زیادہ تھیں، اور اس کے علاوہ اسے جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی حاصل تھی. اس طرح اسے واضح برتری ایک مل گئی تھی. تو جماعت اسلامی کو چاہیے تھا کہ وہ فائٹ نہ کرتی. کیوں؟ اس کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کسی اور اتحادی کو ملا کر پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کا. اس نے جو رستہ اختیار کیا وہ اختیار کیا پی ٹی آئی کی حمایت حاصل کرنے کا، جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک غدار پارٹی ہے، پاکستان کی دشمن پارٹی ہے، بھارت کی ایجنٹ ہے، موساد کی ایجنٹ ہے. اس کے یہودی اور انتہا پسند ہندو لنک جو ہے اس کا ثابت ہو چکا ہے، اور اسے قادیانیت کی بھرپور سرپرستی حاصل ہے. تو جماعت اسلامی کو تو پی ٹی آئی کے سائے کے پاس بھی نہیں پھٹکنا چاہیے تھا. کہا جاتا ہے کہ سراج الحق صاحب چونکہ عمران خان کے عقیدت مند ہیں بہت زیادہ آؤٹ آف دی وے جا کر، تو ان کے دباؤ پر پھر جماعت اسلامی مجبور ہو گئی، کراچی کی جماعت اسلامی بھی، کہ پی ٹی آئی سے اتحاد کرے. وہ بڑی ہی شرمناک تصویر تھی جب جماعت اسلامی کے لیڈر زوان پارک کے اس ابلیس کے ساتھ جا کر ملے اور اس کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، جبکہ اس سے پہلے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ مرزا مسرور احمد کا ایجنٹ، یہ قادیانیوں کا ایجنٹ، یہ یہودیوں کا ایجنٹ، یہ بی جے پی کا ایجنٹ، پاکستان کے دشمن امریکن لابی، امریکہ میں جو اینٹی پاکستان لابی ہے اس کا ایجنٹ. یہ چیزیں ساری اسٹیبلش ہو چکی تھی. اور پھر 9 مئی کے واقعات نے تو ساری گرد صاف کر دی. آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ جماعت اسلامی وہ واحد پارٹی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ جس نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کی. یہ چیز جو ہے یہ اب ظاہر ہے ملک کے طاقتور اداروں کو پسند نہیں آئی ہوگی، اور وہ ممکن ہے کہ جماعت اسلامی کو جو ماضی میں ایک اسٹیٹس حاصل رہا ہے احترام کا، اکثریت اسے کبھی الیکشن میں نہیں ملی، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اسٹریٹجک معاملات میں جماعت اسلامی کو ایک احترام اور وقت کی حیثیت حاصل تھی، وہ اس سے اب جماعت اسلامی محروم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ایک سکہ بند غدار کی مدد حاصل کی جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. اسے اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں اس کے ووٹ بینک میں مزید اضافہ ہوتا، اور اگلا الیکشن وہ پھر اس طرح آسانی سے پیپلز پارٹی کو دھاندلی کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. خیر اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. اچھا 5 ریٹائرڈ جرنیل ہیں جن کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہے اس لیے کیا گیا کہ ان پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی آؤٹ آف دی وے جا کر سہولت کاری کی، اور اس طرح کی افواہیں اور کمپین کہ فوج میں بغاوت ہو رہی ہے، فلاں بریگیڈیئر نے استعفیٰ دے دیا، فلاں میجر جنرل نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے خط لکھ دیا، اس طرح کی یہ ساری جھوٹی اطلاعات یہ عمران خان کو پہنچاتے تھے. ان 5 کے نام دینا ابھی مناسب نہیں، لیکن 2 کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک تو ریٹائرڈ بیوہ، ان کو میں ریٹائرڈ بیوہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پرویز مشرف کے دور میں اوپر لایا گیا، کیونکہ یہ سارے کے سارے کرپٹ تھے، اور پرویز مشرف نے پاکستانی فوج کے اندر کرپشن پھیلائی. اور پرویز مشرف کا ایجنڈا کیا تھا آپ کے سامنے ہے، بھارت کی بالادستی اس علاقے میں قائم کرنا اور پاکستان کو اس کے ایٹمی ہتھیاروں کے اثاثے سے محروم کرنا. یہی وہ نظریہ جس کو پھر بعد میں عمران خان لے کر آگے بڑھا، یا اسے دیا گیا اور اسے آگے بڑھایا گیا، اور یہ سارے پروجیکٹ عمران خان میں شامل تھے.
इनमें एक वो है जो जिसके बारे में ये मशहूर है कि बड़ा रासिखुल अक़ीदा कादियानी है और टीवी स्क्रीनों पर बैठ कर ये इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में दलाइल दिया करता था, और इसे कुछ अर्सा पहले, चंद महीने पहले गिरफ़्तार भी किया गया और 2-3 रातों के बाद इसको रिहाई मिल गई और इसने उसमें माफ़ीनामा लिखा। उस माफ़ीनामे की बुनियाद पर इसकी रिहाई हुई। माफ़ीनामा और रिहाई के बाद ये कुछ अर्सा वो क्या कहते हैं कि मिनकार ज़ेर पर करके बैठा रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसके अंदर की गलाज़त और गंदगी बाहर आई और इसने फिर पाकिस्तान और इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ और इमरान के हक़ में अपने व्लॉग के ज़रिए बकवास शुरू कर दी। और एक इनमें सारे फहरिस्त वो है जिसे हम प्रोजेक्ट इमरान खान का प्रोजेक्ट डायरेक्टर कह सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो एक तो बाजवा ख़ुद भी था, लेकिन बाजवा के बाद जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ डायरेक्टर था वो वही था जो अभी तक अपनी खबासतों से बाज नहीं आ रहा, अगरचे उसकी नकल व हरकत और उसकी हरकत व सकनात पर नज़र रखी जा रही है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने ये इतला दी कि उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है या उसे नज़रबंद कर दिया गया है। दरअसल उसे गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो तकरीबन नज़रबंदी की तरह की है। तकरीबन इसलिए है कि उसके बाहर जाने पर, घर से बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन वो जब जहाँ भी जाएगा मुतल्लका हुकाम को इतला देकर जाएगा और अगर मुतल्लका हुकाम उसे रोक दें तो फिर वो नहीं जाएगा। इस तरह की उस पर नकल व हरकत एक कड़ी निगरानी में है। तो अब उसके बारे में इतने सबूत मिल गए हैं और फिर ये है कि इस दौरान वो कल की तारीख तक साजिशों से बाज नहीं आया था, तो अब उसे भी इस कोर्ट मार्शल वाली फहरिस्त में शामिल किया गया है। 5 रिटायर्ड जनरलों का कोर्ट मार्शल होना है और इसी के साथ ही ये अगले चंद दिनों में कार्रवाई शुरू हो सकती है और इन्हीं दिनों में इमरान खान का भी हतमी फ़ैसला हो जाएगा। हतमी फ़ैसला हो चुका है कि इस पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलना है। यहाँ हतमी फ़ैसले से मेरी मुराद ये है कि कब तक चलना है, ये फ़ैसला इन्हीं दिनों में हो जाना है। और अब बहुत जल्दी, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि 1 महीने की शायद ताख़ीर हो जाए, जिसमें से उस वक्त तक 1 हफ़्ता गुजर चुका था, यानी 3 हफ़्तों के बाद इमरान खान पर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलेगा। तो अब मज़ीद उसमें से 3-4 दिन गुजर गए हैं, तो हो सकता है कि 3 हफ़्तों के बजाय 2 हफ़्तों के अंदर ही इसके ऊपर फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलना शुरू हो जाए। एक इतला ये है कि इसे अडियाला जेल भेजा जा रहा है गिरफ़्तारी के बाद और फिर वहाँ से उसे भेजा जाएगा मछ जेल में बलूचिस्तान की, और फ़ौजी अदालत में मुकदमा मछ जेल से ही चलेगा। नाज़रीन, ये मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में जो इंकशाफात हुए हैं उस पर तफसील से अब क्या तबसरा करना, सिवाय इसके कि जहाँ जो भी देखो लाल है, जिसे भी तोड़ो लाल है। तो ये लाल जो था, ये मोहसिन अख्तर कियानी, ये तो बहुत ही कमाल का लाल था। नाजायज़ जायदादें, अरबों रुपए की सोसाइटियों में शेयर और बेपनाह असासे, और फिर वो बाकायदगी की बुनियाद पर शराब व शबाब की रंगीन महफिलें, और ऐसी बातें आ रही हैं कि जिसे देखकर हैरत होती है कि किस तरह के जज पाकिस्तान में चुन कर बिजू बाजवा के दौर में और उससे पहले रहीम शरीफ के दौर में लाए गए, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च करने से पहले इस बात को यकीनी बनाया गया था कि जो भी बदकुमाश है, जो भी बदउनवान है, जो भी बद किरदार है, उसको ऊपर लाया जाए। मातहत से लेकर बालाई अदलिया तक की अक्सर सीटों पर इन लोगों को बिठाया जाए ताकि ये प्रोजेक्ट आसानी से आगे बढ़ सके। और अब इस प्रोजेक्ट को जब लिबेट दिया गया है तो बारी अदलिया की भी आ गई है। अदलिया में बहुत बड़े राज अफशा होने हैं, बहुत सारों को भागने का रास्ता दिया जाएगा, बहुत सारों को भगा दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।